میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ یو کے شہر بریڈ فورڈ کی مسجد، مدنی مسجد میں آج دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع ہے۔ ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں سر پر مجوسیوں یعنی آتش پرست فائر ورشپر کی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا۔ پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا، میں درود شریف نہ پڑھتا تھا۔ اس گناہ کی نحوست سے مجھ سے معرفت اور ایمان سلب کر لیے گئے۔ اس عمل کی وجہ سے مجھ سے معرفت اور ایمان سلب کر لیے گئے۔ مگر یہاں یہ وضاحت کرتا چلو کہ ایک تو جہاں یہاں یہ پتا چلا کہ گناہوں کی نحوست اس قدر بھیانک ہے کہ اس کے سبب موت کے وقت ایمان کے برباد ہو جانے کا خوف رہتا ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن نشین کر لیا جائے کہ کسی کے بارے میں برا خواب دیکھنا بے شک باعث تشویش ہے، تاہم غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت یعنی دلیل نہیں، اور فقط خواب کی بنیاد پر کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ نیت مسلمان میت پر خواب میں کوئی علامت کفر دیکھنے یا خود مرنے کے بعد مسلمان کے خواب میں اپنے ایمان کا سلب یعنی برباد ہونے کی خبر دینے سے بھی اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہ ضرور ہے کہ جب کبھی بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک سنیں، لازمی طور پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے۔ اول تاخیر اجتماع میں شریک رہوں گا۔ درس و بیان کے تعظیم کی نیت سے جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر، جیسے اتحیات میں بیٹھتے نا، دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو دو زانوں بیٹھ جائیے، جیسے اب تحیات میں بیٹھتے ہیں نا، ایسے بیٹھنے کی کوشش کیجئے۔ تھک جائیں تو پھر جیسے آپ کو مناسب ویسے بیٹھ جائیے گا، لیکن جتنا ادب کریں گے انشاءاللہ تعالی اسی قدر برکتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے تو پلیز اپنے موبائل فون سائلنٹ موڈ پہ رکھ کر اپنے جیب میں رکھ کر بھول جائیے۔ کیپ موبائل فون سائلنٹ اینڈ پٹ یور پاکٹ اینڈ فارگیٹ۔
حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا شیبان راعی رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوئے. سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ ساری رات روتے رہے. سیدنا شیبان راعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا مجھے برے خاتمے کا خوف رلا رہا ہے. میں نے ایک شیخ سے 40 سال علم حاصل کیا. اس نے 60 سال تک مسجد الحرام میں عبادت کی مگر اس کا خاتمہ کفر پر ہوا. سیدنا شیبان راعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اے سفیان، وہ اس کے گناہوں کی شامت تھی. آپ اللہ کی نافرمانی ہرگز مت کرنا. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور ہم سب کو گناہوں کی نحوست سے محفوظ فرمائے. کچھ دیر پہلے آپ نے درود پاک کے حوالے سے بھی جو واقعہ سنا اس میں بھی برے خاتمے کا بیان تھا. ابھی جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا اس میں بھی برے خاتمے کا بیان ہے اور دونوں کی جو وجہ تھی وہ گناہوں کی نحوست تھی. ہم نہیں جانتے کہ کون سا گناہ ہمارے ایمان کے چراغ کو بجھا دے. ہر وقت ہر گھڑی گناہ سے بچنا چاہیے، گناہ سے ڈرنا چاہیے. گناہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اس رب کریم نے ہمیں جو کچھ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اسے کرنا ہی کرنا ہے. اس رب کریم نے ہمیں جس کام سے بچنے کا حکم فرمایا اس کام سے بچنا ہی بچنا ہے. یہ بندگی ہے، یہ رب کریم کی بندگی ہے. ہم اس کے بندے ہیں، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے. جب ہم پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی اس رب کریم نے ہمارے لیے ماں کے ذریعے ہماری غذا کا بندوبست کروا دیا، پانی مہیا کیا. ہم پیدا ہوتے ہی ہمیں پانی وغیرہ ڈال کر ہمارے جسم کو صاف و پاک کیا گیا. ہمارے ماں باپ کے دل میں اس رب کریم نے رحم ڈالا. انہوں نے شفقت اور رحم کے ساتھ ہمیں پالا پوسا بڑا کیا. نہ ہم چل سکتے تھے، نہ پھر سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ پہن سکتے تھے، نہ کچھ اٹھا سکتے تھے، نہ کچھ لا سکتے تھے. کچھ بھی تو نہیں تھا ہمارے ہاتھ میں. ہم تو زمین پر رینگ بھی نہیں سکتے تھے. ہم تو بستر پہ پڑے پڑے ہاتھ پیر مارتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، ہوئے ہوئے کرتے رہتے تھے. ماں دور سے آواز سنتی تھی، اللہ ماں کے دل میں رحم ڈال دیتا تھا. ماں آ کر اپنا دودھ پلا دیتی تھی. باپ دھوپ میں جل کر ہمارے لیے رزق کا انتظام کرتا کہ میرے بچے کے لیے مجھے رزق مہیا کرنا ہے. یہ بھوکا رہے گا تو اس بیچارے کا کیا بنے گا. اللہ نے میرے باپ کے دل میں رحم ڈالا، میرے ماں کے دل میں رحم ڈالا، میرے لیے رزق کا انتظام کیا. میرے ماں باپ کے دل میں رحم ڈالا، انہوں نے میرے لیے لباس کا انتظام کیا، میری پرورش کی. جب میں راتوں کو روتا تھا اللہ نے میرے ماں کے دل میں رحم ڈالا. میری ماں اٹھ کر مجھے چپ کراتی تھی. میں بچپن میں پیشاب کر دیتا تھا، میری ماں اٹھ کر مجھے دھلاتی تھی، سردی ہو یا گرمی ہو. ماں اس بات کی پرواہ کرتی تھی کہ میرے بچے کو ٹھنڈی نہ لگ جائے، اپنا گرم کپڑا اٹھا کر مجھ پر ڈال دیتی تھی. یہ رحم کس نے ڈالا؟ کس نے ڈالا؟ کس نے ڈالا؟ اللہ نے. اللہ نے ماں باپ کے دلوں میں رحم ڈالا، ماں باپ کے دل میں شفقت پیدا کی اور ہمارا یہ ڈھانچہ پروان چڑھتا چلا گیا. ہم 6 سال کے ہوئے، 7 سال کے ہوئے، چلنا سیکھا. ساری زندگی کے یہ مراحل ہم نے طے کیے اور ایک وقت ایسا آیا کہ ہم
اتنے بڑے ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اب ہم پر نافذ ہونے شروع ہو گئے۔ اس رب نے ہماری پرورش کروائی، اس رب نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں ہر طرح سے درست بنایا، ہمارے لیے غذا سارا انتظام کیا، اور یہاں تک کہ ہم 14 سال 15 سال جو بھی بالغ ہونے کی عمر ہوتی ہے ہم بالغ ہوئے۔ ہمیں کیا چاہیے تھا کہ اس رب کی فرما برداری کرتے، اس رب کی اطاعت کرتے، اس رب کا حکم مانتے، مگر ہم نے اس کام میں کتنی کوتاہی کی یہ سب جانتے ہیں۔ آج کے اس سنت و بر بیان میں چند نافرمانیوں کا بیان لے کر آیا ہوں کہ ہم جو رب کریم کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور بڑے ہی بے باکی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، ان گناہوں کو ہم معمولی نہ سمجھیں، ان گناہوں کی نحوست اور ان گناہوں کی سزا بڑی سخت ہے۔ وہ رب کریم، اس رحیم رب نے، اس رحمان رب نے ہماری ماں کے دل میں، ہمارے باپ کے دل میں شفقت اور محبت اور رحم پیدا کیا، ہمارے لیے سارے اسباب پیدا کیے، حتیٰ کہ ہم بڑے ہو گئے، مگر وہ جہاں رحیم ہے، وہاں کریم ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔ نافرمانوں کے لیے جو اس نے سزائیں رکھی ہیں وہ سزائیں بڑی سخت ہیں، ان سزاؤں کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ نافرمانیاں جو آج مسلمانوں میں کثرت کے ساتھ کی جا رہی ہیں، ان میں ایک نمایاں ترین جو نافرمانی ہے وہ نمازوں کا قضا کرنا ہے۔ آج ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی نماز نہیں پڑھتی۔ فجر تو اچھے نمازی کہلانے والے چھوڑ دیتے ہیں، دکان پر رش ہو تو ظہر چلی گئی، عصر میں ٹریفک جام ہے تو عصر چلی گئی، مغرب میں تھکے ہارے پہنچے تو مغرب چلی گئی، عشاء پڑھنے کے لیے جان ہی نہیں چلتی تھی، نیند آ رہی تھی تو عشاء پڑھے بغیر سو گئے۔ شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ پیارے آقا مکی مدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی روایتیں نمازوں کے متعلق ملتی ہیں، نماز پڑھنے کے فضائل بھی ملتے ہیں، نماز نہ پڑھنے کی سزائیں بھی بیان کی گئی ہیں، اور کتابوں میں طرح طرح کی سزائیں لکھی گئی ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں، یہ بڑی عمدہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں سے میں چند روایات آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اب توجہ کے ساتھ دل کے کانوں سے سنیں۔ ظاہر ہے کہ کے سارے گناہوں کا احاطہ میں نہیں کر سکتا، چند موٹے موٹے نمایاں قسم کے گناہ جو آج ہمارے معاشرے میں رچ بس گئے ہیں، جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، ان کے متعلق چند روایات واقعات بیان کرتا ہوں۔ اول تاخیر توجہ کے ساتھ اس کو سننے کی کوشش کیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، خواب یو کے میں ہیں، یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، دنیا کے کسی ملک میں بھی ہیں، سارے کے سارے توجہ کے ساتھ سنیں۔ کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، ہر ایک سنیں اور دیکھیں کہیں ان میں سے کسی سزا کا میں حقدار نہ بن جاؤں۔ چنانچہ منقول ہے، جو نماز کے معاملے میں سستی کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے 15 سزائیں دے گا، 15 پنشمنٹ جو نماز قضا کرتا ہے۔ ان میں سے 6 دنیا میں، ان دس ورلڈ، 3 موت کے بعد، ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ، اور 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا میں 6 سزائیں بے نمازی کو جو دی جاتی ہیں، ان میں پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت چھین لیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا۔ نمبر 3،
اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل پر اجر و ثواب عطا نہ فرمائے گا۔ نمبر 4، اس کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ آسمان تک بلند نہ ہونے دے گا۔ اور نمبر 5، دنیا میں مخلوق اس سے نفرت کرے گی۔ اور نمبر 6، نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے بعد 3 سزائیں کتابوں میں لکھی ہیں، وہ ہے ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا، مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو پیاس نہ بجھے گی۔ قبر میں 3 سزائیں یہ ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس پر اس کی قبر تنگ کر دے گا اور قبر اسے اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس کے انگاروں میں وہ دن رات الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ نمبر 3، اس پر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ وہ گرجدار بجلی کی مثل آواز میں کہے گا، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے فجر کی نماز ضائع کرنے کے جرم میں صبح تا وقت ظہر اور نماز ظہر ادا نہ کرنے پر ظہر تا عصر، نماز عصر ضائع کرنے پر عصر تا مغرب اور نماز مغرب نہ پڑھنے پر مغرب تا عشاء اور نماز عشاء ضائع کرنے پر عشاء سے صبح تک مارتا رہوں گا۔ اور جب بھی وہ ایک ضرب لگائے گا، ایک بار وہ گنجا سانپ اس بے نمازی مردے کو ڈسے گا، ڈنک مارے گا، مردہ 70 گز زمین میں دھس جائے گا، تو وہ اپنے ناخن زمین میں داخل کر کے اس کو نکالے گا، اور یہ عذاب اس پر قیامت تک مسلسل ہوتا رہے گا۔ اے بے نمازیوں، ذرا قبر سے قیامت کے دن کے 3 سزاؤں کو بھی غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مسلط کر دے گا جو اس سے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ حساب کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی طرف ناراضگی والی نظر سے دیکھے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا حساب سختی سے لے گا جس سے زیادہ سخت اور طویل کوئی عذاب نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم ارشاد فرمائے گا، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اے نماز قضا کرنے والوں، ذرا سوچو کہ دنیا کی یہ 6 سزائیں، موت کے وقت کی 3 سزائیں، قبر کی 3 سزائیں، قیامت کی 3 سزائیں کون برداشت کر سکتا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان نقل کیا گیا ہے، منقول ہے، جہنم میں ایک وادی ہے، اس کا نام لم ہے، اس میں اژدہے ہیں، ہر اژدہے کی موٹائی اونٹ کی گردن کی مانند ہے، اس کی لمبائی 1 مہینے جتنی ہے۔ اس وادی میں جب وہ سانپ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر اس کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا، پھر اس بے نمازی کا گوشت گل جائے گا اور ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ تمام کے تمام اژدہے اس وادی میں اس کو عذاب دیتے رہیں گے، اور جہنم ایک وادی کا نام جب الحزن ہے جس میں بچھو ہیں، ہر بچھو سیاہ کھچر کی مانند ہے، اس کے 70 ڈنک ہیں، ہر ڈنک میں زہر کی تھیلی ہے۔ جب وہ بے نمازی کو ڈنک مارے گا تو اس کا زہر سارے جسم میں سرایت کر جائے گا، وہ اس کے زہر کی حرارت 1000 سال تک محسوس کرے گا، پھر اس کا گوشت ہڈیوں سے جھڑ جائے گا، اس کی شرمگاہ سے پیپ بہے گی، اور تمام جہنمی اس پر لعنت بھیجتے ہوں گے کہ نماز قضا کرنا کس قدر بھیانک گناہ ہے۔ آج یہ
بہت ہی زیادہ گناہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. یقیناً ہم دوسرے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور آئے گا بہت سارے گناہوں کا تذکرہ یہاں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج میں کیا 99% بولوں, 95% بولوں, مور دین 90% بولوں, I don't know what is right. مگر یہ درست ہے کہ ایک میجورٹی آف مسلم یہ نماز نہیں پڑھتی. Am I right or wrong? میجورٹی مسلم نماز نہیں پڑھتی. ذرا سوچئے, یہ بے نمازی سوچے اس کا بنے گا کیا اگر اللہ ناراض ہو, اس کے حبیب روٹھ گئے, یہ عذاب اگر اس کو مسلط کر دیا گیا. کہتے کھیل کھلا کر ہنس رہا ہے وہ بے خبر, قبر میں روئے گا چیخے مار کر. قبر میں میت اترنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. ہنس ہنس کے نماز قضا کرنے والوں ذرا سوچو کہ موت کے وقت, قیامت کے وقت قبر کا یہ عذاب کیسے برداشت ہوگا. اور پھر جو نماز پڑھتے ہیں, ویری سوری ٹو سے, کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی میجورٹی کو نماز پڑھنے نہیں آتی. میجورٹی کو نماز پڑھنے نہیں آتی. جی ہاں, یا میں آپ سے پوچھوں گا نہیں, کیا پوچھوں, ہاں یا نہ کیا کہیں گے آپ؟ آپ کو برا لگ رہا ہوگا, میں کیا کر سکتا ہوں؟ نماز پڑھنے نہیں آتی. آپ کہیں گے آتی ہے, میں پوچھوں گا کہاں سیکھی. میرا سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہاں سیکھی. آپ کہیں گے سیکھی نہیں, تو میں نے کہا پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ پڑھنے آتی ہے؟ بغیر سیکھے کیسے پڑھ لیں گے آپ؟ کسی کو روڈ پر ڈرائیو کرتا دیکھ کر آپ کا ڈرائیو کر لیں گے؟ کیا میڈیکل کی بک پڑھ کے آپ ڈاکٹر بن جائیں گے؟ کیا اکاؤنٹس کی بک دیکھ کر آپ سی اے کر لیں گے؟ جب تک سیکھیں گے نہیں, پریکٹس کریں گے نہیں, آپ کو نماز کیسے آئی؟ مجھے سوال کا جواب تو دیں. برا مت مانیے گا. اگر آپ کو نماز پڑھنے آتی ہے, 2 ہاتھوں تو سلام کرتا ہوں آپ کو, اللہ آپ کی نماز قبول فرمائے. مگر اگر میں 10 درست کہہ رہا ہوں اور قبر میں جا کے پتا چلا کہ مجھے نماز پڑھنے نہیں آتی, تو لائن آف نو ریٹرن ہے. اب پچھتانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ خوش فہمی, مطلب یہ سوچ جو ہے نا, اس کو ختم کر دیں کہ مجھے آتا ہے. نہیں آتا, ہم دیکھتے ہیں نہیں آتا. جی ہاں, نماز تو سامنے پڑھتے ہیں نا لوگ, اور نماز کو دیوار کے پیچھے, پیٹھ پیچھے تو پڑھنی نہیں ہے. فرض نماز تو سامنے پڑھتے ہیں نا. کئی نماز کی غلطیاں ایسی ہیں 100% اس کی نماز نہیں ہوتی. 100% اس کی نماز نہیں ہوتی, نہیں ہوتی. کیسے ہوگا؟ اچھا, اب اس وقت اس کو کہنے سے رہے کہ آپ کی نماز نہیں ہو رہی, وہ لڑے گا, کیا میری نماز نہیں ہوتی, 70 سال سے نماز پڑھا. ارے چچا, نہیں ہوتی نماز یار, انکل نہیں ہوتی نماز. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. لڑنے کا کیا فائدہ؟ اگر کوئی آپ کی پیٹھ کے پیچھے بچھو دے کر بولے یا ہاتھ مار کر کہ بچھو, آپ کو لگے گی تو صحیح نا, اور آپ بول کر دیکھیں گے تو صحیح نا. آپ کہیں گے تو یار کیا کر رہے ہو, اگلا کہے گا حضور بچھو تھا, تو آپ کیا ہو تھینک یو, کہ لڑو گے آپ اس سے؟ لڑے گے تو نہیں نا, تھینک یو بولو گے نا, اس سے بچھو ہٹایا ہے. آپ کو کسی بری چیز سے بچایا اس شخص نے نا, تھوڑی سی لگی, مگر آپ تھینک یو بول رہے ہیں اس کو, جزاک اللہ کہہ رہے ہیں, شکریہ کہہ رہے ہیں. میں آپ کو آفر کر رہا ہوں, پلیز اپنی نماز ایک بار چیک کروا لیجئے. پلیز ریکویسٹ کر رہا ہوں تمام آڈینس سے, پورے مدنی چینل کے ویور سے, آج دیکھتے ہیں کہ کل دیکھتے ہیں کہ جب بھی دیکھتے ہیں, سب سے میری مدنی التجا ہے, ایک مرتبہ اپنی نماز درست کروا لیں. آپ کو آتی ہے نا, تو ڈرتے کی چیز سے ہو؟ آپ آتی ہے نا, تو ڈرتے کیوں ہو؟ آپ کا یہ سوچنا ہے یار غلطی ہو گئی, تو یہی تو وہ وجہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ نماز درست کروا لو. نماز کے شرائط پورے نہیں ہوں گے, نماز کے فرائض پورے نہیں ہوں گے, آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ تو جو نماز کے شرائط نہیں جانتا, نماز کے فرائض نہیں جانتا, اس کی نماز
کے بارے میں خود غور کر لیں. جیسے قرآن کی قراءت، تلاوت، اب جو تلاوت ہی جس کی غلط ہے، غلط ہی ہے، جو فرض تک ادا نہیں کر سکتا نماز کا، اس کی نماز کا فساد ہی نہیں بچا سکا، وہ اپنی نماز ہی نہیں بچا سکا، اس کی نماز کیسے ہوگی؟ جس کو وضو کرنے نہیں آتا اس کی نماز کیسے ہوگی؟ وضو کا فرض ہی نہیں اتر رہا، اس کا غسل کا فرض ہی نہیں اتر رہا، اس کی نماز کیسے ہوگی؟ جب وہ شرائط پر عمل نہیں کرے گا. طہارت تو شرط ہے نا، اذا فات الشرط فات المشروط. جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط ہی فوت ہو جاتا ہے. جب شرط ہی نہ رہی، اب آپ قبلہ اس طرف ہے، آپ نماز بھی پڑھیں ہوگی، یہ تو جواب آئے گا نا؟ نہیں آئے گا؟ اتنا تو جواب آئے گا. قبلہ کہاں ہے؟ یہاں ہے. آپ یوں نماز پڑھیں گے ہوگی؟ آپ قرات بھی صحیح کر رہے ہیں، آپ کا غسل بھی صحیح ہے، آپ کا وضو بھی صحیح ہے، آپ سجدہ بھی صحیح کر رہے ہیں، رکوع بھی صحیح کر رہے ہیں، سلام بھی صحیح پھیر رہے ہیں، قیام بھی صحیح کر رہے ہیں، تکبیر تحریمہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، وقت میں پڑھ رہے ہیں، منہ ادھر کر کے پڑھ رہے ہیں، نماز ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ قبلہ چھوٹ گیا. کیا چھوٹ گیا؟ قبلہ رخ منہ نہیں ہے آپ کا. جس طرح یہ شرط فوت ہو گئی، نماز ہوئی نہیں ہوئی، اسی طرح دیگر شرطیں فوت ہو جائیں گی تو نماز نہیں ہوگی. فرائض فوت ہو جائیں گے، نماز نہیں ہوگی. یہ سمجھانا چاہتا ہوں میں آپ کو، ایک ایگزامپل دے کر سمجھانا. آگے بیان بہت ہے، میرا بیان صرف نماز نہیں ہے، لیکن رونا یہ کہ نماز جس کا بچپن سے ہی ہم ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں، نماز 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 نماز، 70 سال ہو گئے، یہ نماز صحیح نہیں ہوئی. کیوں؟ سیکھنے کے لیے شرم آتی ہے، سیکھا نہیں ہے. امام صاحب قرات کرتے تھے، ہم نے امام صاحب کی سن کر قرات سیکھ لی. امام صاحب کہاں اٹھاتے تھے، کہاں نہیں اٹھاتے تھے، کہاں گناہ کرتے تھے، کہاں اخفا کرتے تھے، کہاں ادغام کرتے تھے، کہاں اظہار کرتے تھے، کہاں اختلاف کرتے تھے، کہاں کیا تھا، کہاں کیا تھا، کہاں کون سا قانون، کون سا قاعدہ لگتا تھا. یہ تھوڑی کوئی امام صاحب نماز پڑھتے پڑھتے بیان کرتے ہیں کہ یہاں میں نے قرات پہ اخفا کیا، یہاں میں نے گناہ کیا. یہ سب یہ کوئی تھوڑی قرات ہے. امام صاحب نے قرات کی، ہم نے بھی بولا ہم کو آتی ہے. وضو خانے پہ بیٹھ کر وضو کرنا نہیں آتا. یہ حالت ہے ہماری. اور باتیں کریں گے تو بھائی ستاروں پر، چاند پر اور سورجوں پر پہنچے ہوئے ہوں گے. ارے زمین پر نماز تو پڑھنا سیکھو، پھر چاند کی باتیں کرنا. اتنے بڑے بڑے کروڑ اربوں خربوں روپے کی باتیں کریں گے، ایک 4 فرض کا وضو صحیح کرنے آتا نہیں ہے. اب پتہ نہیں غسل کا کیا عالم ہوگا. غسل کے 3 فرض ہیں، 3 فرض بھی نہیں آتے. ان 3 فرضوں کی احتیاطیں کیا ہیں؟ وہ احتیاطیں بھی نہیں آتی. اب غسل ہی نہیں اترے گا فرض ہونے کی صورت میں تو طہارت کہاں سے ہوگی؟ طہارت نہیں ہوگی تو نماز کہاں سے ہوگی؟ صرف موٹی موٹی باتیں بیان کی ہیں. لاز آف صلاح انگلش میں، اردو میں نماز کے احکام. مکتبۃ المدینہ سے ہدیت لے لیجئے، پلیز اس کو پڑھ لیجئے. امیر اہل سنت کی VCD موجود ہے، وضو کا طریقہ. باپا نے وضو کر کے بتایا وضو کیسے کرنا چاہیے، پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، وہ لے لیجئے. لیں گے؟ لاز آف صلاح یا نماز کے کام کون کون لے گا؟ سب لیں گے بھی نہیں. یہی مصیبت ہے، سب لیں گے بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں اٹھائیں گے کہ یار ہم لیں گے. اتنی موٹی بات تم نے بتائی ہے یار، واقعی کیا میں بے نمازی مروں یا میں خوش فہمی میں مر جاؤں گا میری نماز درست ہو، میں مرنے کے بعد پتہ چلے کہ میری نماز صحیح نہیں ہے. اسپیشلی میں بڑی عمر والوں کو کہہ رہا ہوں، بڑی عمر والوں، کیونکہ بعض اوقات وہ نہیں سمجھتے، ان کو لگتا ہے کہ یار یہ ہم کو نہیں بولتا. میں یوں سمجھے جو جتنی بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہے نا، میں ڈائریکٹ اس کو بول رہا ہوں. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا. آپ کی بھلے سفید داڑھی ہے، سفید بال ہو گئے، بھوئیں بھی سفید ہو گئی ہیں، آپ پر زیادہ رحم آتا ہے، یقین مانیے آپ پر زیادہ رحم آتا ہے، آپ سے زیادہ محبت ہے کہ اب تو بھوئیں بھی سفید ہو گئی، مونچھیں سفید ہو گئی، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سب کچھ سفید ہو گیا، ہاتھوں کے بال بھی سفید ہو گئے، بدن بھی ہل رہا ہے آپ کا. اب تو نماز درست کر لو اگر نماز درست نہیں ہے تو. اور نوجوان کو تو بالخصوص کہتا ہوں، ادھر سے ادھر چھلانگے مارتے پھرتے ہو، تمہیں ایک وقت کی نماز پڑھنے صحیح نہیں آتی. اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو نا، کپڑا ناپاک ہو جائے تمہیں کپڑا پاک کرنے نہیں آتا اپنا. باتیں کرتے صرف نوجوان ہمارے ادھر ادھر کی، اور مولاناؤں سے دور بھاگتے ہیں. کیا دور بھاگ کے کیا ملا تم کو مولاناؤں سے؟
مذہبی ماحول سے دور بھاگ کر کیا مل گیا آپ کو؟ مسجد سے دور رہ کر کیا ملا آپ کو؟ کچھ بھی تو نہیں ملا. در در کی ٹھوکریں کھائی, ذلت اور رسوائی ملی, بے سکونی ملی, ڈپریشن کا مرض ملا, منشیات ملا, ڈرگس ملا, شراب ملی, جوا ملا, اور کیا ملا ہے آپ کو؟ مسجد اور مدرسے سے اور علماء سے اور مذہبی طبقے سے دور رہ کر کیا ملا؟ گانے ملے, ڈانس ملا, ادھر بھاگے ادھر بھاگے, لڑکیاں ملی, اور معاذاللہ ایڈز کی بیماری ملی. کیا ملا ہے بھائی؟ برائی ملی. کوئی ایک اچھا یا بھلائی ملی ہے تو بتاؤ نا. کوئی ایک اچھا یا بھلائی ملی تو بتاؤ. جتنا اسلام سے دور بھاگو گے اسی قدر بربادی تمہارا منہ دیکھے گی. جتنا اسلام سے دور بھاگو گے, جتنا دین سے دور بھاگو گے, اتنی بربادی کی طرف بڑھو گے. آؤ اسلام کی طرف آؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو, اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ, مکمل داخل ہو جاؤ. اپنی عقل اور اپنی لاجک سے نہیں, علماء کی تربیت کے مطابق داخل ہو جاؤ. یقین مانیے بڑے بڑے لوگ تبصرہ کرتے ہیں, یہ بڑے بڑے لوگ جو بڑی بڑی کانفرنس اور تبصرہ کرتے ہیں نا, ان کو بٹھا کر پوچھو, کان میں جا کر پوچھنا نماز کے فرض کتنے ہیں. نماز کے فرض, اس کے لیے سوال ہی زندگی میں پہلی بار ہوگا. اتنا بڑا بڑا لیکچر دینے کے لیے آئے, نماز کے فرض نہیں آتے ہوں گے. اتنے بڑے بڑے لیکچر دیں گے, وضو کے فرض نہیں آتے ہوں گے, غسل کے فرض نہیں آتے ہوں گے, روزے کے احکام نہیں پتا ہوتے ہوں گے. ایسی عجیب حالت ہے. اسلام کی بیسکس سے ناواقف ہے. بیسک ریئلی, اسلام کی بیسکس سے ناواقف. واقعی بہت بڑی بڑی کریں گے, اتنی بڑی بڑی کریں گے ہمارے اوپر سے گزر جائے گی. باتیں اتنی کرو کہ دماغ کے اندر آئے. اتنی بڑی باتیں کرتے اوپر سے گزر جائے گی, فائدہ کیا؟ بات کی کم از کم ہائٹ اتنی ہونی چاہیے جو دماغ کے اندر آ جائے. قد سے اوپر بات کرتے اوپر سے گزر کے کیا فائدہ ہوا؟ دل میں اترے, ذہن میں اترے, دل و دماغ میں بیٹھے. تو اپنی نماز کون درست کروانے کی کوشش کرے گا؟ پریکٹیکلی نماز درست کروائیے. میں ریئلی کہہ رہا ہوں, پکڑ لیجئے کسی اسلامی بھائی کو, اللہ کرے اس کی بھی نماز درست ہو. کسی کو پکڑ لیجئے کہ سجدہ کیسے ہوگا, رکوع کیسے ہوگا, پھر واجبات کتنے نماز کے, قوما کیسے ہوگا, جلسہ کیسے ہوگا. یہ جلسہ بولو گے تو یہ جلسہ تو ہے, یہ جلسہ نماز کا جلسہ الگ ہے بھائی. اس جلسے میں اتنا بیٹھنا نہیں ہوتا. تو نماز پریکٹیکل سیکھنی ہے. کون کون سیکھنا چاہتا؟ چلو میں آپ کو اس کا فارمولا بتاتا ہوں. فارمولا بتاؤں گا, ہاتھ نیچے کر لو گے. فارمولا 72 آورز کا ہے. فارمولا 72 آورز کا ہے. انشاءاللہ آپ کا غسل صحیح ہو جائے گا, آپ کا وضو صحیح ہو جائے گا, آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. اونلی 72 آورز. پر آورز پاؤنڈ ملتا ہے آپ کو یہاں, آپ بھاگتے پھرتے ہو. میں آپ کو پر آورز بتاتا ہوں کہ آپ کی فی گھنٹہ کیا کیا چیز درست ہوگی. پیسہ نہیں ملے گا, نیکی اور ثواب ملے گی. دولت نہیں ملے گی, انشاءاللہ جنت کا راستہ ملے گا. پیسہ نہیں ملے گا, پیسہ آپ کا جائے گا. آپ چھٹی کرو گے, لاس کرو گے. مگر آپ لاس نہ کرو, چھٹی نہ کرو, اتنا دولت کا انبار کھڑا کر لو, قبر میں چلے جاؤ, پتہ چلے گا نیکی اور نماز نہیں ہے. کیا یہ دولت آپ کے کسی کام آئے گی؟ نماز کام آئے گی. جب عذاب قریب آتا ہے نا تو نماز آگے آ جاتی ہے. جب عذاب قریب آتا ہے تو روزہ آگے آ جاتا ہے. جب عذاب قریب آتا ہے تو تلاوت قرآن آگے آ جاتی ہے. جب عذاب قریب آتا ہے تو صدقہ و خیرات آگے آ جاتا ہے. یہ ہوگا ہی نہیں تو ہمارا بنے گا کیا قبر کے اندر؟ کبھی سوچا ہے؟ تو ہے کوئی جو 72 آورز دے سکے ہم کو؟ ڈے نائٹ, ناٹ اونلی ڈے. میں نے کیا کہا, ہاتھ نیچے چلے جائیں گے. آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے, جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے. بارگاہ رسالت میں یہ عرض کرنے کا جی چاہ رہا ہے, اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مکالی نہ رہی, رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجد مرثیاں خواہیں کہ نمازی نہ رہے.
یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجد اتنی ہے نمازی نہیں ہے. صفحے زیادہ ہیں کارپیٹ کی, نمازیوں کی صفحے کہاں ہیں؟ نمازی نہیں ہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ارے نمازی نہیں ہے تو پھر ہے کیا ہمارے پاس؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب زخمی کیا گیا اور آپ زخموں سے چور چور, جب آپ پر ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال آپ کی زبان مبارک پر تھا, کیا نماز کا وقت ہے؟ کیا نماز کا وقت ہے؟ پھر فرمایا نماز کے بغیر انسان کس کام کا؟ نماز کے بغیر انسان کس کام کا؟ ارے ساتھ کون کھڑے تھے؟ جیہ صحابہ کھڑے تھے, اور آپ اس وقت کیا نیکی کی دعوت دے رہے ہیں کہ نماز کے بغیر انسان کس کام کا؟ جو فجر نہ پڑی اس کی صبح کیا ہوئی ہے, جو ظہر نہ پڑی اس کی دوپہر کیا ہے, جو عصر نہ پڑی اس کی شام کیا ہے, جو مغرب نہ پڑی اس کی رات کیا ہے یار, جو عشاء نہ پڑی اس کی زندگی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بدتر زندگی ہے جس میں نماز نہیں ہے, بدترین زندگی ہے جس میں نماز نہیں ہے. وہ مسلمان ہی کیا جس کو قرآن درست پڑھنے نہ آیا, وہ مسلمان ہی کیا جس کو نماز درست پڑھنے نہ آئی. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کے طور پر بیان کیا گیا. اسلام اور کفر کے درمیان فرق کے طور پر بیان کیا گیا وہ نماز ہے. اور اس سے بالخصوص فجر و عشاء جو منافقین پہ بھاری تھی. صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے کہ ہم تو عشاء اور فجر کی جماعت میں پہچان لیتے تھے کہ ہم میں سے کون منافق ہے, کہ جو منافق ہوتا تھا وہ فجر و عشاء میں نہیں آیا کرتا تھا. اتنی امپورٹنس ہے نماز کی. تو اللہ کرے کہ آپ اور ہم سب مل کر صحیح نماز پڑھنے والے بن جائیں, درست نماز پڑھنے والے بن جائیں, اور درست نماز سیکھنے والے بن جائیں. اب کوئی ہے ایسا سیشن تو ان کو دعوت دے دوں, یہ آئیں یا نماز سیکھ لیں. 2 دن دیں گے. پاؤنڈ کا دروازہ بند ہے, پاؤنڈ ڈور از کلوزڈ, وی آر ریڈی. When pound door is open, we are not available. We are with you. ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کہیے کہ کس ٹائم پر ہم آپ کو نماز کا طریقہ سکھاتے, پریکٹیکل سکھاتے چلے. آپ آنے والے بنے, مبلغین کچھ کریں, سنڈے رکھ لیں, اتوار رکھ لیں, آئیں. پہلے آپ کو وضو کا بیان, غسل کا بیان کیا جائے گا, اور غسل کیسے کیا جاتا ہے, فرض غسل. آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا, یہ بے فکر, آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا, کیونکہ آدمی ڈرتا ہے یا پوچھیں گے جواب تو ہوگا نہیں. آپ سے کوئی کوشچن نہیں کیا جائے گا. ہاں, بتانے کے بعد آپ سے یہ پوچھا جائے گا کس کو یاد ہو گیا. یہ سوچو کہ عرب نہیں نا, کوئی یاد کروایا جائے گا. تو آپ کو فرض غسل کا طریقہ سکھایا جائے گا, اور کس وجہ سے فرض غسل نہیں ہوتا, بے احتیاطی جو ہماری ہوتی ہے, آپ کو وہ بے احتیاطی بھی بتا دی جائیں گی. اگر یہ اعلان کر دو نا کہ جو آئے گا اس کو 50 پاؤنڈ دیا جائے گا مغرب کی نماز کے بعد, میرے کو لگتا ہے کہ باہر رش ہوگا, مسجد بھی بھری ہوئی ہوگی, باہر بھی رش ہوگا. 50 پاؤنڈ ملے گا, جس طرح زور اثر مغرب ساتھ پڑی, رش ہو جائے گا. ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں صرف چوٹ کر رہا ہوں آپ کو. 50 پاؤنڈ, 1 پاؤنڈ ہم نہیں دیں گے. میں صرف چوٹ کر رہا ہوں کہ میں بتا رہا ہوں کہ ہماری طبیعت کس قدر مطلب نیچے آ گئی ہے, ہماری سوچ کس قدر نیچے آ گئی ہے. میں آپ کو ہلا رہا ہوں, تھوڑا سا ہلا رہا ہوں کہ آپ ہلیں اور سمجھیں کہ یار ہم کر کیا رہے ہیں. جہاں پیسہ ملے گا وہیں جائیں گے. ہم کو یہ دعوت اسلام والے بلا کر نماز سکھا رہے ہیں. صلو علی الحبیب. اسی طرح جن گناہوں کا تذکرہ میں آج کرنے جا رہا ہوں, اسی میں ایک زبردست گناہ شراب. منقول ہے کہ شرابی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ سیاہ چہرہ, کالا چہرہ, بلیک فیس, نیلی آنکھیں اور زبان سینے پہ لٹکی ہوگی, اور اس کا لاب تھک خون کی طرح بہتا ہوگا. قیامت کے دن لوگ اس کو پہچانتے ہوں گے, اس کی یہ پہچان ہوگی. یہ حدیث پاک کا حصہ تھا جو میں نے بیان کیا. ایک اور روایت میں جس شخص کے پیٹ میں شراب گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں فرمائے گا. اور اگر وہ شراب 40 دن تک اس کے پیٹ میں رکی رہی
اور بغیر توبہ کیے 40 دن سے پہلے مر گیا تو گویا کہ وہ اپنے ایمان کو برباد کر کے مرے، ایسا نہ ہو جائے. یعنی یہ صورت میں ہے جبکہ وہ شراب کو حلال جانتا ہو. شراب حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. پھر اگر دوبارہ شراب پیے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو طینۃ الخبال سے پلائے گا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طینۃ الخبال کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ جہنمیوں کے زخموں کا نچوڑ خون و پیپ ہے، یہ شرابیوں کو پلایا جائے گا. حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے جب کوئی شرابی مر جائے تو اسے دفن کرو، پھر اس کی قبر کھود کر دیکھو، اگر اس کا چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا نہ ہو تو مجھے قتل کر دینا. اتنا زبردست بیان ہے، ذرا سوچو شرابیوں. حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کہہ رہا ہے کہ شرابی کو دفن کرو، اس کے بعد اس کی قبر کھودو. قبر کھودنے کی اجازت نہیں ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے، شرابی کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم شرابی کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کھودو اور اگر اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا نہ ہو تو مجھے قتل کر دینا. یعنی اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے شرابی کا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. ایک اور روایت میں قیامت کے روز زانی اور شرابیوں کو دوزخ کی طرف گھسیٹا جائے گا. جب وہ جہنم کے قریب ہوں گے تو اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور عذاب کے فرشتے لوہے کے گرزوں سے ان کا استقبال کریں گے اور وہ ان کو دنیا کے دنوں کی گنتی کے برابر دوزخ میں مارتے رہیں گے. پھر انہیں جہنم میں ان کے ٹھکانے پر پہنچا دیں گے تو 40 سال تک جہنمی کے جسم کے ہر حصے پر بچھو ڈنک مار رہے ہوں گے اور سانپ اس کے سر میں ڈستے رہیں گے. پھر بھی وہ اپنے مقررہ مقام تک نہ پہنچے گا تو آگ کی لپٹ اسے آخری سرے تک پہنچا دے گی اور دوزخ کے فرشتے اسے ماریں گے تو وہ جہنم کی تہ میں گر جائے گا. پھر وہ پیاس کی شدت سے چلا کر کہیں گے ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہمیں پانی کا ایک ہی گھونٹ پلا دو. ان پر مقرر عذاب کے فرشتے جہنم کے جوش مارتے اور کھولتے ہوئے پانی پیالے سامنے لا کر دیں گے. جب شرابی پیالے کو منہ کے قریب لائے گا تو اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا. پھر جب وہ کھولتا ہوا پانی اس کے پیٹ میں پہنچے گا تو اس کی آنکھوں کو کاٹ دے گا اور وہ اس کے پچھلے مکان سے باہر نکل جائیں گے. پھر آنکھیں اپنی حالت پر لوٹ آئیں گی. پھر عذاب میں گرفتار ہوگا تو یہ شرابی کی سزا ہے. کہتے ہیں شراب بہت پی جا رہی ہے، بہت پی جا رہی ہے. تو شرابی مان جا، کیا تجھے جنت میں پاکیزہ شراب نہیں پینی ہے؟ کیا تو شرابی مرنا چاہتا ہے؟ نہیں. مسلمان اور شراب حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. نہ مسلمان شراب نہیں پی سکتا. ارے شراب کے نام سے مسلمان کو نفرت ہوتی ہے، شراب کی بدبو سے مسلمان کو نفرت ہوتی ہے. شراب بیچنے والا، شراب بنانے والا، شراب پلانے والا تو 10 افراد پر لعنت کی گئی ہے شراب کے معاملے میں. اتنی شریعت میں شرابیوں کی مذمت کی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اتنی مذمت کی ہے. یعنی شراب پیتے پیتے بندہ مر جائے، کتنی گندی موت ہے وہ. عقل ضائع کر دیتی ہے شراب، دماغ خراب کر دیتی ہے شراب، اعضاء کو تباہ برباد کر دیتی ہے شراب، عقل میں فطور لے آتی ہے شراب. ماں کی تمیز کھو دیتا ہے، بہن کی تمیز کھو دیتا ہے، بزرگوں کی تمیز کھو دیتا ہے. وہ شرابی تباہ برباد کر، دنیا بھی تباہ کرتی ہے، آخرت بھی سے برباد ہوتی ہے. کسی کام کا نہیں ہوتا شرابی، یہ بھی بتا دو. کیونکہ شرابی کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، شرابی کا جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ بے روزگار ہو جاتا ہے. شرابی کیا ہو جاتا ہے؟ بے روزگار ہو جاتا ہے. گھر کا زیور سب کچھ بیچ کر بے روزگار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی کام کے قابل نہیں رہتا. شرابی
یعنی شرابی ایسی گندی بیماری ہے کہ سگا بھائی بھی اگر اس نے بھی اپنی بیٹی اپنے بھائی کے بیٹے کو دینی ہے اور اس کو پتا ہے کہ میرا بھتیجا شرابی ہے، اپنے بیٹی اپنے بھتیجے کو بھی نہیں دے گا۔ شرابی تم سے سب نفرت کرتے ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، کوئی ایک تم سے محبت نہیں کرتا، تم سے محلے والے بیزار ہیں، تم سے تمہارے ماں باپ تنگ ہیں، تم سے خوش کون ہے یہ بتاؤ؟ کوئی خوش نہیں ہے۔ اتنی گندی بیماری ہے، اتنی گندی عادت ہے شرابی کی، سب لوگ شرابی سے دور بھاگتے ہیں۔ ارے دعوت میں آتے نا تم لوگ تو شریف لوگ اپنے بچوں کو گھر میں بھیج دیتے تھے، گھر میں جاؤ، شریف لوگ اپنے بچوں کو روکتے ہیں کہ اس سے دوستی مت کرنا، یہ لڑکا شرابی ہے۔ آپ کے کلچر جو بھی ہے، میں تو مہذب اور رسپیکٹیبل فیملیز کی بات کر رہا ہوں، اسلامک مینٹلٹی رکھنے والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کلچر کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، آپ تو میں کچھ نہیں، کیا بولوں میں آپ لوگوں کو؟ ارے مسلمان دنیا کے جس ملک میں بھی ہے، ارے ہے تو مسلمان یار، اپنا دین اپنا ایمان کیا وہ داؤ میں لگائے گا؟ مسلمان کو کلچر تبدیل کرتا ہے، مسلمان کسی کلچر میں ڈھلتا نہیں ہے، ہم کلچر بدلنے کے لیے آئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلچر تبدیل کیا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے کلچر تبدیل کیا ہے، کلچر میں ڈھلے نہیں تھے، معاذ اللہ ہم کلچر میں ڈھل جاتے ہیں۔ ارے یہاں تو ایسا ہی، یہاں ایسا ہی، میں کہاں ہوتا ہے یہاں ایسا ہی نہیں ہے، ارے کہاں ایسا نہیں ہے، میں فارس کی طرف بھی گیا ہوں، میں افریقہ کی طرف بھی گیا ہوں، آپ سمجھتے کہ صرف آپ کے برائی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، برائی کہاں نہیں ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ برائی سے بچنے والے بھی کہاں نہیں ہیں، انہی برائی کے ممالک میں ایمان والے داڑھی والے ہیں یا نہیں ہیں، انہی برائی کے ممالک میں علماء اور مشائخ ہیں یا نہیں ہیں، انہی برائی کے ممالک میں حفاظ اور امام ہے یا نہیں ہے، انہی برائی کے ممالک کے اندر نیک و پرہیزگار لوگ ہیں یا نہیں ہیں، انہی برائی کے ممالک میں داڑھی والے ہیں یا نہیں ہیں، انہی برائی کے ممالک میں مسجدیں بنی ہیں، انہی برائی کے ممالک میں علماء بنتے ہیں، انہی برائی کے ممالک میں مدرسے بنتے ہیں، یہ کیسے بن جاتے ہیں بھائی؟ اور آپ کہتے ہیں یار ماحول ایسا نہیں ہے، تم ایسے ہو، ماحول خراب نہیں ہے، تم خراب ہو، آپ کی وجہ سے ماحول خراب ہو گیا ہے، ماحول کو برا کہہ کر اپنی جان کیوں بچا رہے ہو یار؟ کس سے کہہ دیا ماحول خراب ہے؟ ماحول خراب ہے تو وہ ایمان والا کیسے ہو گیا؟ ماحول خراب ہے تو یہ عالم صاحب یہاں کیسے بیٹھ گئے؟ ماحول خراب ہے تو یہ مسجد کے امام کیسے لگے بھائی؟ ماحول چلو سارے کے سارے دنیا میں مبتلا ہو جاتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، جس کو بچنا تھا اللہ نے اس کو بچایا، اللہ نے اس کو بچایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی مطلب یہ کہہ دے گا جناب ماحول ایسا ہے، آپ ماحول کہہ کر بچ نہیں جائیں گے، اسی ماحول میں رہ کر لوگ بدلے، اسی ماحول میں علماء بنے، آج بھی جامعہ آباد ہیں، میں بھی دیکھ کر آیا ہوں بربیگم کا جامعہ، انہی ماحول میں طلبہ عالم بن رہے، کبھی 2000 مدنی منع حفظ مدرسہ پڑھ رہے ہیں اسی ماحول میں، دعوت اسلامی کے اداروں میں، دنیا بھر کے ماحول کی بات کروں، صرف پاکستان میں، صرف پاکستان کے اندر حفظ اور ناظرہ اور عالم کو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مدنی منع مدنی منیا سب ملا کر کم و بیش 1 لاکھ کی تعداد ہے دعوت اسلامی کے پاس، مور اور لیس، کیسے؟ اسی ماحول میں رہ کر، اسی ماحول میں رہ کر، یہی گھروں میں ٹی وی رکھے ہوئے، کتنے گھروں میں ٹی وی رکھے، نہیں چلتا مدنی چینل کے علاوہ کوئی اور، اسی ماحول میں رہ کر، کہ سارے شراب پی رہے، سارے جوا کھیل رہے، اسی ماحول میں رہ کر، آپ بولے جناب یہاں ماحول ایسا ہے، کیا ماحول ایسا ہے؟ کیا اس ماحول کے اندر اسلامی بہنیں پردہ نہیں کر رہی؟ کیا باپ پردہ اسلامی بہنیں نہیں ہیں؟ کیا امام صاحب کی گھر کی عورتیں کیا بے پردہ گھوم رہی ہیں؟ کیا علماء کی عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں؟ اسی ماحول میں رہ کر، کہ اسی ماحول میں رہ کر وہ نمازی نہیں بن رہے، کیا روڈوں پر کبھی آپ ہی کو نظر آتا ہے باقی کسی کو نظر نہیں آتا؟ اسی ماحول میں رہ کر اسلامی بھائی اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر رہے، کہ وہ جس سڑک پر دکانوں پر رہتے کیا وہاں
بے پردہ عورتیں نہیں ہوتی؟ آپ نے کہہ دیا جناب ماحول ایسا نہیں ہے، ماحول خراب نہیں ہے، آپ خراب ہو، ماحول میں خراب ہو، اور بولو میں سدھرنا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر کب تک آپ کو دھوکہ دو گے؟ ماحول ایسا یار، میں نے ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہے نا. آپ بولو گے بھائی آپ جو کہہ رہے ہو تھوڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے تھوڑے ہیں تو صحیح، آپ ان تھوڑوں میں کیوں نہیں ہو؟ آپ ان تھوڑوں میں آ جائیں تھوڑوں میں. یہ تھوڑے جنت کی طرف جا رہے ہیں، آمد نبی کی طرف چلتے ہیں. جو جنت کی طرف دوڑا اس کے پیچھے کیوں نہ ہوگا؟ اور کب تک شراب پی لو گے؟ گردے فیل ہو جائیں گے پھر چھوڑو گے؟ کب تک بدکاریاں کرو گے؟ مختلف بیماریاں لگ جائیں گی تب چھوڑو گے؟ بھائی ایک دن تو آئے گا سب کچھ چھوڑنا ہی ہے. یا تو فزیکلی طاقت ہی نہیں رہے گی یا پھر موت آ جائے گی. مان جانا بھائی، مان جانا. اور یہ کہنا چھوڑ دو جناب ماحول ایسا ہے. انہی ماحول میں اپنے آپ کو بدلنے کی عادت پیدا کیجیے. اور یہ نہ دیکھیں کہ جناب ہزاروں لوگ یہ کر رہے ہیں، نہیں، آپ بدل جائیے. 100 کر رہے ہیں نا، آپ چینج ہو جائیے، 99 ہو جائیں گے. 100 میں 3 ڈیجٹ ہے، 100 میں کتنے ڈیجٹ ہے؟ 3 ڈیجٹ ہے. آپ ایک کم ہو جائے گے، 2 ڈیجٹ ہو جائیں گے. پورا ایک ڈیجٹ کم ہو جائے گا، پورا ایک ڈیجٹ کم ہو جائے گا. پھر 99 کا 98 پر لائیں گے، پھر 98 سے 95 پر لائیں گے، پھر انشاءاللہ 92 63 کر کے انشاءاللہ 0% کر دیں گے برائیوں کی. آپ ہمت کرو یار، اور ان سزاؤں میں غور کرو یار کہ اگر آپ نہیں مانو گے تو کوئی بھی نہیں جو برائی مطلب نہیں مانے گا، آخر میں یہ برائیاں ان کے عذاب ہے، کیا جواب دیں گے؟ بدکاروں کے عذاب میں نے بیان کیا جو بدکاریاں کرتے ہیں. روایت ماتے جس نے اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کیا، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں جہنم کے انگاروں سے بھر دے گا اس کی آنکھوں کو. اور جس نے حرام کردہ عورت سے بدکاری کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبر سے پیاسا، روتا، غمگین، سیاہ چہرہ اور تاریخی کی حالت میں اٹھائے گا. اس کی گردن میں آگ کا توپ اور جسم پر پگھلے ہوئے تانبے کا لباس ہوگا. اللہ تعالیٰ نہ تو اسے کلام فرمائے گا، نہ ہی اسے پاک کرے گا، اور اسے دردناک عذاب دیا جائے گا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. روایت میں آتا ہے جس نے کسی شادی شدہ عورت سے بدکاری کی تو قبر میں اس امت کا آدھا ہاتھ عذاب اس مرد اور عورت کو دیا جائے گا. اور عورت کو اس وقت دیا جائے گا جب وہ بھی اس کام کے لیے راضی ہو. اس روایت کے اگلے حصے میں ہے اور جب قیامت کا روز ہوگا اللہ تعالیٰ بدکار کی نیکیاں اس عورت کے شوہر کو دے دے گا اور شوہر کے گناہ اس بدکار کے ذمہ ڈال دے گا اور اسے جہنم میں ڈال دے گا. اور یہ اس وقت ہوگا جب شوہر کو بدکاری کا علم نہ ہو اور اس کے شوہر کو خبر ہوئی کہ کسی نے ایسا کام اس کی بیوی کے ساتھ کیا اور وہ خاموش رہا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کو حرام فرما دے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے میں لکھ دیا ہے کہ تو دیوس پر حرام ہے، تو دیوس پر حرام ہے. دیوس یہ حدیث کا لفظ ہے. دیوس کسے کہتے ہیں؟ حضرت علامہ علاء الدین حسکفی علیہ رحمۃ اللہ کبھی در مختار میں دیوس کی تعریف یوں کرتے ہیں، یعنی دیوس وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی بیوی یا کسی محرم پر غیرت نہ کھائے. اس کو آسان کر کے یہ سمجھاؤں کہ جو اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنے گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں، محرم ہوتی ہیں، ان کو بے حیائی سے نہیں روکتا نا، اسے مرد کو دیوس کہتے ہیں. اب وہ بھائی بھی ہو سکتا ہے، شوہر بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے اور باپ بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ جو اپنی بیویوں کو جو بے پردہ گھماتے ہیں نا، جو بے پردگی کرتے ہیں اپنی بیویوں کو بے پردہ گھماتے ہیں اجنبی مردوں کے سامنے، یہ دیوس ہے. یہ جو اپنی بیٹیوں کو جو بے پردہ گھماتے ہیں نا،
یہ دیوس ہیں جو روکتے نہیں ہیں، سمجھاتے نہیں ہیں، جسم دکھتا ہے اسے کپڑے پہناتے اپنی بیوی کو، دیوس ہیں یہ سب لوگ۔ حدیث میں دیوس کا لفظ آیا، مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا، دیوس کا سمپل معنی بتا دوں، ناراض مت ہونا، بے غیرت، بے غیرت کو دیوس کہتے ہیں۔ اور کیا بات کروں گا میں؟ اپنی بیوی کو بے پردگی کرواتے ہو، اجنبی مردوں کے سامنے لے کے جاتے ہو، دانس کی پاٹیوں میں لے کے جاتے ہو، کلبوں میں لے کے جاتے ہو، اجنبی مردوں کے ساتھ ملاتے ہو، اپنی بیوی کے ساتھ فوٹو کھینچا ہوا اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں اپنے فریموں میں لگاتے ہو۔ یہ بھی اگر اس کی بھی شرم کا جنازہ نہیں نکلا تو بھی شرم کا جنازہ نکلا کس کے اوپر ہے؟ بے شرم کو جب سنگ نکل آتے ہیں کہ جو بے شرم ہوتے ہیں سنگ نکل آیا، آپ بولے یہ بے شرم آدمی ہے۔ اب بے شرم اپنی حرکتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ بولو کلچر ایسا ہے، میں دوبارہ اسی بات پر آؤں گا جو دوبارہ ریپیٹ ہوگی۔ ارے وہ کلچر کوئی کلچر نہیں جو جہنم میں لے جائے۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اسلام کی کلچر سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں بے پردگی کرنی بھی نہیں ہے، بے پردگی سے بچانا ہے اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو۔ بیٹا ماں کو ہاتھ جوڑ کے سمجھا، ماں سے اردو کا لڑے گا نہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس میں عورت کو قصوریہ ٹھہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں گیا تھے، کوڑی سے گر گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، تو یہ لگی کہ عقل کو مردوں کی طرح گیا۔ وہ کون؟ کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سنیما دیکھتی آج وہ ہمشیروں کے ساتھ۔ اللہ نے مرد کے جو کو فرمایا، اور رجال قوامون علی النساء، مرد حاکی، مرد افسر ہے عورت کے اوپر۔ اپنے حق کو پہچانو، اپنی اہمیت کو پہچانو، اپنے رائٹس کو پہچانے۔ اسلامی بہن کو ہرگز اجازت نہیں ہے شوہر کے آگے بدتمیزی کرے، یا شوہر کے آگے آواز کو بلند کرے، اطاعت کرے۔ اور شوہر میں اطاعت کروانے والے گٹس تو ہونا۔ شوہر بیوی کو بولے خبردار کسی مرد سے بات کی اور خود باہر نکل کر اجنبی لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرتا ہے، غلط، دونوں غلط۔ اس کو اجنبی مرد سے بھی رکنا ہے، تم کو اجنبی عورتوں سے بھی رکنا ہے۔ اپنی بچیوں کو بچپن سے اچھا لباس پہنا، پورا لباس پہنا، اسلامی لباس پہنا۔ ارے آپ نے شادی کرتے ہوئے دیکھا ہی کب تھا کہ آپ کی آنے والی بیوی بے پردہ یا با پردہ ہے؟ کب دیکھا تھا؟ کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں شادی کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ میں جسے شادی کر رہا ہوں وہ عورت نیک ہے یا نہیں ہے، با پردہ ہے یا نہیں ہے، نمازی ہے یا نہیں ہے؟ کون دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتے یار۔ ہر دنیا میں لڑکی دیکھنے کا انداز میں کچھ اور ہے، اور باہر سے آنے والا انداز اور کچھ اور ہے، اس کو تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، پھر سر پر ہاتھ رکھ کر ہوتے ہیں کیا ہو گیا۔ یہ اتنا واضح اشارہ ہے کہ یہ دوسرے ملکوں والوں کو اشارے سمجھ جاتے ہیں یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ نہیں، درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے، جوش ایمانی عطا فرمائے، اور بیوی کے تو گھر میں جا کے لڑائی کرے۔ نہیں، اسلام اس فتنوں کو اسلام پسند نہیں کرتا، اسلام ہرگز فتنے پسند نہیں کرتا۔ اسلام تبلیغ کی بات کرتا ہے، نیکی کی دعوت کی بات کرتا ہے، کریکٹر کی بات۔ آپ اپنا کریکٹر درست کر لیں، آپ کے گھر میں سارا سسٹم درست ہو جائے گا۔ آپ اپنا کریکٹر کو درست کریں نا۔ آپ ہے نا تقوی و پرہیزگاری پر نماز پڑھو، شور اٹھ کر تہجد پڑھے نا، شور پانچوں نمازیں پڑھے، شور قرآن کی تلاوت کرے، شور بدنگاہی سے بچے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بچوں کی امی اس کی بات نہ مانے تو مجھے بتائیے گا۔ شوہر کا کردار ایسا ہو کہ بیوی کہے کہ میرے لیے دعا کرے کہ جنت میں بھی مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ شوہر اپنا کردار ایسا پیش کرے کہ میرے لیے دعا کرے کہ میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ ادھر ہی لے جا رہے ادھر کیا جنت کی باتیں کرے گی، ادھر ہی کمائی ہوئی ہوتی ہے۔
کہ کب جان چھوٹتی ہے اس سے. ہم اپنے کردار کی بات کریں. اللہ تعالی ہم سب کو برائیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, شراب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں بدکاری سے بچا کر رکھے. بعض آسمانی صحیفوں میں ہے کہ بدکار لوگ قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ ان کی شرمگاہ پر آگ دہکتی ہوگی, ان کے ہاتھ ان کی گردنوں کے ساتھ بندے ہوں گے, عذاب کے فرشتے ان کو گھسیٹتے ہوئے صدا لگائیں گے, اے لوگوں یہ بدکار ہیں جن کے ہاتھ گردنوں کے ساتھ بندے ہوئے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں میں آگ لیے ہوئے ہیں. پھر ان کی شرمگاہوں کو وسیع کر دیا جائے گا اور طرح طرح کی بدبو اور طرح طرح کے عذابات ان پہ مسلط کیے جائیں گے. الامان بالحفیظ, الامان بالحفیظ. ایک کاش ہم اپنا ماحول درست کر لیں. میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ سب ماحول کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ نے نمازی سے دوستی کی ہوتی نا تو آج آپ نمازی ہوتے یا نہیں ہوتے؟ آپ نے دوستی کس سے کی تھی؟ فیشن والا لڑکا, گانے سننے والا لڑکا, ادھر ادھر لے جانے والی دوستی, لڑکیوں کے ساتھ گھومنے پھرنے والی دوستی, نیٹ کے ذریعے گناہ کرنے والا, موبائل فون کے ذریعے گناہ کرنے والا. آپ کو اسے دوست اچھے لگے, انہوں نے آپ کو ویسا بنا دیا جیسے وہ تھے. سمپل سی بات ہے. نمازیوں سے دوستی ہوتی تو آج نمازی ہوتے, تہجد گزاروں سے دوستی ہوتی تو تہجد گزار ہوتے, داڑھی والوں سے دوستی ہوتی تو داڑھی والے ہوتے. سب دوستیوں نے مارا ہے. وہ دوست جو ہمیں جہنم میں لے کے جائے وہ دوست کب ہے یار؟ وہ تو دشمن ہے ہمارا. اپنی صحبت بدل دیجیے, اپنی سنگت بدل دیجیے, اپنی گیدرنگ تبدیل کیجیے. پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے, اگر واقعی یہ بیان سن کر سمجھتے ہیں کہ یار مجھے یہ سب چھوڑنا ہے, میں نمازی بننا چاہتا ہوں, میں شراب سے توبہ کرنا چاہتا ہوں, میں جوئے سے توبہ کرنا چاہتا ہوں, میں بدکاری سے توبہ کرنا چاہتا ہوں, تو پلیز اپنی گیدرنگ وتھ امیڈیٹ ایفیکٹ چینج کر دیجیے, چینج کر دیجیے گیدرنگ. بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آج سے تم سے دوستی ختم کر رہا ہوں. اعلان کرنے کی ضرورت ہے, اعلان کر کے دوستی تھوڑی کی تھی. ذہن بنا لیجیے کہ بس اب میں نماز پڑھوں گا, مسجد کا راستہ لوں گا, اس کے لیے 3 دن مدی قافلوں میں سفر کر جاؤ. زیادہ تکلیف ہے تو 30 دن کے مدی قافلوں میں سفر کر جاؤ, اور زیادہ تکلیف ہے تو 12 ماہ کے لیے سفر کر جاؤ بھائی. اس سے تکلیف ہے وقت مدینہ ہو جاؤ. اور اگر ہو بھی گئے تو کیا ہو گیا؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان ہوں, اسی لیے نمازی. اگر ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لبق ہو جائے تو یہ اللہ کا احسان ہوگا ہم پر. 12 ماہ کے سفر کیجیے, قافلے میں سفر دنیا میں کر ہی رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یوکے یورپ والے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. میں تو جب سے آیا وہاں کے پاس ٹائم ہے. میں بالکل میں اس فلسفے کا رد کرتا ہوں. میں مس گائڈ کیا گیا تھا, سیدھی بات ہے, میں مس گائڈ کیا گیا تھا کہ یوکے والوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. میں گیا, میں آیا, مجھے الحمدللہ آپ لوگوں نے پورا ٹائم دیا ہے. میں پریکٹیکل جو پرسنل بات ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں, ٹائم دیا ہے. یہاں والے مذہبی شعور رکھتے ہیں, یہاں میں نے داڑھی والے دیکھے ہیں, یہاں الحمدللہ نماز جمعہ میں میں نے مسجد بھری بھی دیکھی ہیں الحمدللہ. یہاں ہے, ایسا نہیں ہے یہاں نہیں ہے. اور اس کی خصوصیت وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں الحمدللہ علماء اہل سنت آئے ہیں. جس ملک میں علماء اہل سنت پیران نظام کی قدم رنجی کا قدم انہوں نے قدم رکھے ہیں, اور عموماً یہ کہاں جاتے ہیں جہاں کو محبتیں ملتی ہیں. یہ بھی بتا, امیر اہل سنت فرمایا کرتے ہیں کہ جس شہر میں اولیاء کرام کے مزارہ زیادہ ہوں تو سمجھ آیا کرو کہ اس شہر والے اولیاء کرام سے محبت کرتے تھے, کہ اولیاء کرام کو جہاں محبت ملتی تھی وہ وہاں رک جاتے تھے, وہی کے مزار بنتے تھے. ایسا نہیں کہ یہاں پر کوئی, میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں, میں خالی میں آپ کی مطلب بٹر پر کیوں کروں گا, مکھن لگانے نہیں ہے. سمپل سی بات ہے, آپ سننے والے ہیں. ابھی آپ کے سامنے مسجد بھری ہوئی ہے, سور نہیں, بارش کیا نہیں ہے بھائی, بھری نیچے بھی بھری ہوئی ہے. تو یہ کون لوگ آ گئے؟ آپ میں کوئی تو درد ہے تو آپ یہاں بیٹھے نا, تو دین سے محبت نے آپ کو یہاں بٹھایا نا.
सुन्नतों से मोहब्बत ने आपको यहाँ बिठाया, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की मोहब्बत ने आपको यहाँ बिठाया है, और ये मोहब्बत है जो आपको दावत इस्लामी से मोहब्बत है। ये मेरा ख्याल है शायद इसमें 90% वो होंगे जो मदनी चैनल देखते होंगे, और मदनी चैनल पर ये बाबा को भी देखते होंगे, है ना? ये मोहब्बत है, तो मतलब मायूसी नहीं है। हाँ, उदासी ये है कि हमारा नेकी की दावत देने का टाइम नहीं है। मतलब आप ये देखिए कि आपको दावत दिया, यहाँ आ गए, ये मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, मोटिवेशन समझा दोस्तों। मैं खाली आपको डिस्करेज क्यों करूं यार? ठीक है, जो बुराइयां मैंने बयान की ना, माँ बाप की नाफरमानी, जुआ, डकैती, लूटमार, फ्रॉड, और मतलब के गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, तो ड्रग्स, तो बहुत सारे प्रॉब्लम है यहाँ पर, नो डाउट। खाली यहां पर नहीं है, ये भी आप अंडरस्टिमेट ना हो, दुनिया के बेशतर मुल्कों में मसाइल। शैतान ने हर जगह अपना राज कायम किया हुआ है, मगर अब इसके राज के दिन खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। खत्म हो जाएंगे ना? खत्म होंगे। शैतान के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग। ऐसी गूंज बढ़े कि मेरे माइक की आवाज से आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए। शैतान के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। नहीं छोड़ेंगे शैतान को, उसको दबोच डालेंगे, नमाजें पढ़कर इससे लड़ेंगे, सच बोलकर इससे लड़ेंगे, पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखकर इससे लड़ेंगे। यकीन माने ये दाढ़ी जो पूरी आती है ना, शैतान से लड़ने का पावर लाती है। अरे क्या जाने इस दाढ़ी के एक एक बाल में कितनी ताकत है। तुमने इस दाढ़ी के बालों को नाली में बहाकर अपनी ताकत को बढ़ा दिया। एक मरतबा ये पूरी दाढ़ी एक मुट्ठी रखकर देखो, इसके एक एक बाल के अंदर पावर मौजूद है। तुमने अपने बालों को अंग्रेज बनाकर अपनी ताकत बढ़ा दी। आका की जुल्फों का स्टाइल अपनो, इस जुल्फों के एक एक बाल में तुम्हें शैतान से लड़ने की ताकत मिलेगी। अपने सर को नंगा रखकर तुमने भी ताकत कमाई है। सर पर अमामे का ताज सजा कर देखो, शैतान से लड़ना तुम्हारे लिए आसान ना हो जाए तो मुझे कहना। आसान से मुराद कदरे मतलब के पहले के मुकाबले में आप लड़ सकोगे शैतान से, मुकाबला कर सकोगे शैतान से। हमने खुद अपने हथियार गंवा दिए, लड़ेंगे कैसे? किससे लड़ें भाई? एक बच्चा, एक हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, शैतान के 2 चेले पैदा होते हैं, डबल तादाद मोहम्मद दिया गया है। और फिर जो नेकी के रास्ते में चलता है तो बदबा ऐलान करता है कि जो तेरे नेकी के रास्ते में चलेगा उससे मैं भेटाऊंगा। इतना बदबा ऐलान, खुला ऐलान है जंग शैतान का। कुरान पढ़ो तो सही, अल्लाह को फरमाता है शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम उससे दुश्मनी का ऐलान ना भी करो ना, तब भी वो तुम्हारा दुश्मन है, तब भी वो आपसे ऐलान जंग कर रहा है। अरे कब तक मार खाओगे शैतान से यार? कभी शराब को बिठा देता है, कभी जुए में बिठा देता है, कभी मां को सतवाता है, कभी बाप के आगे बेदबी कराता है, कभी बीवी को जुल्म करवाता है, कभी बच्चों को जाति करवाता है, कभी बदकारियां करवाता है, कभी फिल्में दिखाता है, कभी शराबें दिलवाता है, कभी गाने सुनवाता है, कभी डांस करवाता है, कभी बेपर्दगी करवाता है। अरे कितनी मारें खाओगे यार, कितनी मारें खाओगे? मर्द हो कौन हो यार? लड़ो ना इससे, क्यों नहीं लड़ते हो? आओ ना मैदान अमल में। कैसे मारे खाते खाते मौत की दहलीज से पहुंचेंगे, एक थापड़ा मारेगा, मारे गले गिर गए और ईमान बर्बाद हो गए तो। पर सोचिए कितना ईमान कमजोर करेंगे भाई हम इसके हाथों। बोझ हो गई है, अब नहीं चलेगी। लड़ो आओ मैदान में यार, आगे यार। मैं अपने यंगस्टर को ऑफर करता हूं, वो नौजवान साहबा कराम को याद करो जिन्होंने शैतान के बाद खत्ते किए, उन माओं को याद करो जिन्होंने अपनी औलाद कुर्बान किए हैं, उन बीवियों को याद करो जिन्होंने शौहर कुर्बान किए हैं, उन बाप को याद करो जिन्होंने अपनी औलाद कुर्बान किए। करबला के मैदान में शैतान को किसी शिकस्त नहीं थी। शिकस्त कैसे हुई? अली अकबर कुर्बान किए गए, अली असगर कुर्बान किए गए,
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر قربان ہو کر شکست کس کو دی؟ شیطان کو. یزید آ رہا، مردود یزید پلید آ رہا جو شیطان کا کارندہ بنا ہوا تھا. ابن زیاد آ رہا جس پر شیطان کا بھوت سوا تھا بدبخت. تو شیطان سے لڑنا ہے تو آپ میدان میں آئے نا، پیچھے نہ آتے ہیں، کم فارورڈ، آگے بڑھے، آگے بڑھے. رینگ میں ہیں ہم، مادی کھاتے ہو گیا، اٹھو نا. دونوں ایک نماز کا، دونوں ایک روزے کا، دونوں ایک پوری داڑھی کا، دونوں بھاگے گا. یہ پھر بھی اگر گرا تھا تو اٹھ جاؤ توبہ کر کے دوبارہ. توبہ لاؤ شریف تھا کر کے گرے گا شیطان. پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تھا کر کے گرے گا شیطان. کرو رب کا ذکر تھا کر کے گرے گا شیطان. کرو درود شریف تھا کر کے گرے گا شیطان. ہماری لڑائی تو شیطان کے ساتھ ہے نا. آئے نا، کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں آپ؟ اور جتنا پیچھے ہٹے وہ اتنا ہی آگے آئے گا. دیوار سے لگا دیا اس نے ہمیں، تباہ برباد کر دیا. ہمارا اخلاق ختم ہو گیا، ہمارا کلچر ختم ہو گیا یار. ہماری عورتوں کے کپڑے آدھے ہو گئے یار، ہمارے بچوں کے کپڑے آدھے ہو گئے یار، ہمارے نوجوانوں کے لباس آدھے ہو گئے یار. اب کتنا ہم ہاریں گے یار اس سے. کبھی تو کھولے کو بیٹا شراب پیتا مسلمان، آپ کا دل بھی جلتا ہے. پیسے کے عادی ہو گئے ہمارے مسلمان بچے، آپ کا دل نہیں جلتا ہے. مسجد خالی پڑی ہوئی ہیں، خالی مسجد دیکھ کر آپ کا دل نہیں جلتا ہے. یہ مسجد کیسے بات کرے؟ کوئی مسلمان انگلش جانتے ہیں نہیں جانتے تو قرآن نہیں جانتے، آپ کا دل نہیں جلتا. اتنی بری کیفیت آج ہماری ہو چکی ہے، آپ کا دل نہیں جلتا. ہمارے گھروں میں ناچ گانا ہو رہا تھا، سوچو تو صحیح. ہماری شادیاں ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں، ہماری بچیاں ہمارے آنکھوں کے سامنے ناچ رہی ہوتی ہیں، دل نہیں جلتا. اور کتنا تباہ برباد ہونا ہے ہم کو. کہیں تو بریک لگائے نا، اس بربادی کے سن کا کوئی تو بھی اینڈ ہونا چاہیے یار. کتنا ہم ہاریں گے، کتنا پیچھے ہٹیں گے. آج سے ہم انشاءاللہ نیک بنیں گے، نیک بنیں گے نا، برائیاں چھوڑ دیں گے. ہمیں برائیاں نہیں کرنی، ہمیں نیک بن کے اللہ کی رحمت پا کر جنت میں جانا ہے. ہمیں جنت میں جانا ہے. ہمیں یہاں کی بربادی والی زندگی سب پیچھے ہٹے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے. اجتماع کی پابندی کرے، ہر ہفتے لازمی اجتماع میں آئے. ہر مسجد میں فیضان سنت کا درس ہونا چاہیے. مبلغی اب ہمت کریں یار، ایک ایک مبلغ 2-2 3-3 4-4 درس کے مسجدوں میں جا کر اصلاح امت کے جذبے کے ساتھ آگے آئیں. ہر دعوت اسلامی والا قرآن درست سیکھ کر دوسروں کو سکھانے والا بنے. ہر مسجد کے مدرسۃ المدینہ بالغان ہونا چاہیے تاکہ ہم آقا کی امت کو درست قرآن کرنے والا بنائیں. نہیں آتا درست قرآن بنا. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان ہزاروں کی تعداد میں دعوت اسلامی چلاتی ہے، فری آف کاسٹ چلتے، والنٹری اسلامی بھائی پڑھاتے. ہر مسجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان ہونا چاہیے، ہر محلے میں ہونا چاہیے یار. جہاں اسلام کا آئے رات کو آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں، 40 منٹ قرآن پڑھیں، سیکھیں، چلے جائیں درس میں، چلے جائیں. ماحول بنانے سے بنے گا. دعوت لوگ نہیں آتے، نیکی کی تو جلدی نہیں آتے، ہم کو کوشش کرنی پڑے گی، سستی دور کرنی پڑے گی. روزانہ دعوت اسلامی کو 2 گھنٹے دے ہر اسلامی بھائی، روزانہ کے لیے کیلکولیٹ کریں کہ میں روزانہ 2 گھنٹے ہماری دعوت اسلامی کو دوں گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو برائیوں سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی نمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا،
خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک